اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افغیر دین اللہ یبغون، کیا اللہ کے دین کے علاوہ یبغون وہ چاہتے ہیں یا تلاش کرتے ہیں۔ اس آیت کا تعلق بھی پچھلی آیتوں کے ساتھ ہے۔ پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب انبیاء کرام سے ہم نے یہ عہد لیا تھا کہ اگر تمہارے عہد میں، تمہارے زمانے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کیا تم ان پہ ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے؟ تو سب نے اقرار کیا کہ ہاں یا اللہ، ہم ان پہ ایمان بھی لائیں گے اور ان کی مدد بھی کریں گے۔ انبیاء کرام کے اس عہد کے حوالے سے ان کی امتوں پہ بھی، یا جیسا کہ مفسرین نے لکھا ہے کہ انبیاء نے اپنی امتوں سے بھی یہ عہد لیا اپنے زمانے میں کہ اگر ہمارے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہمارے زمانے میں یا ہمارے بعد یا تمہارے ہوتے ہوئے تو تمہیں بھی ان پہ ایمان لانا ہوگا اور ان کی مدد کرنی ہوگی۔ انبیاء کرام سے بھی عہد لیا گیا اور انبیاء کرام نے اپنی امتوں سے بھی عہد لیا کہ ہمارے بعد یا ہمارے ہوتے ہوئے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو بعد میں آنے والوں کو ان پہ ایمان بھی لانا ہوگا اور ان کی مدد بھی کرنا ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے تب سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعتراف کیا جا رہا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا عہد بھی لیا جا رہا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زمانہ رسالت ہے وہ کب سے شروع ہوا؟ جب سے انبیاء کی سلسلہ شروع ہوا، اور کسی نبی سے یہ عہد نہیں لیا گیا، نہ ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد لیا گیا کہ آپ کے بعد کوئی دوسرا نبی آئے گا تو آپ بھی اس پہ ایمان لائیں گے یا نہیں لائیں گے۔ ہر نبی سے عہد لیا گیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان سے عہد لیا گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد نہیں لیا گیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور آنے والا نہیں تھا۔ اور چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر نبی سے عہد لیا گیا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت جو ہے وہ شروع ہوتا ہے اس وقت سے جب سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اگرچہ بعد میں انبیاء آتے رہے اور شریعت اور احکام وغیرہ لاتے رہے اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق، لیکن اور کسی کا زمانہ نبوت جو ہے وہ اس طرح شمار نہیں ہوتا جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا زمانہ شمار ہوتا ہے۔ عملاً تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے 40 سال کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام طور پہ یہی کہا جاتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ وضاحت فرمائی ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، یا رسول اللہ آپ کی نبوت کب واجب ہوئی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری نبوت اس وقت واجب ہو گئی تھی جب آدم جسم اور روح کے درمیانی مرحلے میں تھا۔ جب آدم جسم اور روح کے درمیانی مرحلے میں تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آدم علیہ السلام کے جسم میں حرکت پیدا نہیں ہوئی تھی، ان کے مجسمے میں جان پڑنے سے پہلے میری نبوت طے ہو چکی تھی۔ اور دوسری حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ آدم کے جسم اور روح کے درمیانی عرصے میں میرا خاتم النبیین ہونا طے ہو چکا تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم النبیین ہونا، یہ دونوں باتیں اس وقت سے طے ہیں جب سے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ اب اگر یہ بات ہے، اور بالکل ایسی ہی بات ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نبوت جو ہے وہ انبیاء کے سلسلے سے شروع ہوتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی فرمایا کہ میری نبوت طے ہو چکی تھی جب آدم علیہ السلام روح اور جسم کے مرحلے میں تھے ابھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت جو ہے وہ بھی وہی ہے جو دوسرے انبیاء لاتے رہے، یا دوسرے انبیاء کی شریعت بھی وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے۔
لہٰذا اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی اہل کتاب کو مخاطب کر کے کہ تم کون سا دین چاہتے ہو؟ دین تو ابتداءً محمد صلی اللہ علیہ وسلم والا ہی دین چلا آ رہا ہے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت عملاً بعثت کے بعد ہم نے بھیجا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. لیکن در حقیقت وہ شریعت جو ہے وہ انبیاء کا سلسلہ جب سے شروع ہوا اسی دن سے وہی شریعت چلی آ رہی ہے جو شریعت اللہ کے رسول لے کے آئے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لہٰذا اس حوالے سے اللہ تعالیٰ نے پہلے تو یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہم نے سارے انبیاء سے اور ساری امتوں سے یہ عہد لیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور ان پہ تمہیں ایمان بھی لانا ہوگا، تمہیں ان کی نصرت بھی کرنی ہوگی. اور انہوں نے یہ عہد کیا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ ہاں یا اللہ ہم ایمان بھی لائیں گے اور نصرت بھی کریں گے. اب اللہ فرماتے ہیں کہ جب یہ عہد تم نے کر لیا اللہ سے اور امتوں نے اپنے انبیاء کی ہدایت کے مطابق یہ وعدہ کر لیا، تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ افغیر دین اللہ یبغون، کیا یہ اہل کتاب ہیں وعدہ کرنے کے باوجود یہ اب اللہ کے دین کے علاوہ کوئی دوسرا دین چاہتے ہیں؟ اللہ کا دین تو وہی ہے جو اللہ نے سارے انبیاء کو دیا، اور آگے اس کی وضاحت اللہ نے فرمائی ہے. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ وَلَهُ اور اسی کے لیے اسلم فرما بردار ہوئی من فی السماوات ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں، طوعاً وکرہن، طوعاً وکرہن، طوعاً کا معنی ہے اپنی رغبت سے، اپنی خوشی سے، اور کرہن کا مطلب ہے مجبوری سے، کراہت سے، نہ چاہتے ہوئے، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کے حکم کے آگے جھکی ہوئی ہے. چاہنے والے کون ہیں اور نہ چاہنے والے کون ہیں؟ جو برضا و رغبت اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے تابع فرمان ہیں، جھکے ہوئے ہیں، وہ تو انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی جو کچھ بھی ہے زمین و آسمان میں اللہ نے پیدا کیا ہے، یسبح لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے. اور تسبیح کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی، چونکہ الفاظ ایسے ہیں لہٰذا اس کا ہم تعویل نہیں کریں گے، تسبیح بھی کرتی ہے وہ، اور تسبیح کرنے سے مراد یہ بھی ہے کہ وہ جھکی ہوئی ہے. وہ تسبیح کیسی ہے، الفاظ کون سے ہیں، وہ اللہ بہتر جانتے ہیں. اللہ نے خود قرآن میں یہ بات فرمائی ہے کہ وہ تسبیح کرتے ہیں لیکن تم ان کی تسبیح جانتے نہیں. اللہ جانتے ہیں کہ ان کی تسبیح کے الفاظ کیا ہے، لیکن اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے جو یہاں اللہ نے فرمایا کہ ہر چیز جھکی ہوئی ہے اللہ کے حکم کے آگے. اب جنات میں بھی اور انسانوں میں بھی بعض باتیں تو طوعاً انسانوں نے قبول کی ہوئی ہیں، اور بعض باتیں جو ہیں وہ کرہن قبول کی ہوئی ہیں. جو مسلمان ہیں، خواہ وہ جنات میں سے ہیں یا انسانوں میں سے ہیں، انہوں نے تو اللہ تعالیٰ کی ہر حکم کو، ہر بات کو اپنی رضا و رغبت سے تسلیم کیا ہوا ہے. بیماری کو پسند کوئی نہیں کرتا، لیکن مومن بیمار ہوتا ہے تو تب بھی وہ یہی سمجھتا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہے، اس پہ صبر کرنا ہے. کوئی تکلیف اور مصیبت آتی ہے جس کو وہ پسند نہیں کرتا، لیکن اللہ کا حکم ہے، لہذا مرضی مولا سب سے اولا، اللہ کی مرضی ہے تو ایسے ہی ہونا چاہیے. اگر کوئی اور تکلیف ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، رنج ہے، غم ہے، جو انسان پسند نہیں کرتا، لیکن اس کے باوجود مسلمان جو ہے یا مومن جو ہے اللہ کا حکم سمجھ کے اس کو قبول کرتا ہے. موت کو بھی انسان پسند نہیں کرتا، لیکن مومن آدمی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے ہر وقت حاضر ہے، لبیک کہتا ہے، یا اللہ تیرا حکم جب بھی آ جائے ہم حاضر ہیں. یہ تو ہے برضا و رغبت والا معاملہ کہ زمین و آسمان کی ہر مخلوق جن میں انسان اور جنات بھی ہیں، ان میں سے مسلمان وہ ہیں جو برضا و رغبت اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کے آگے سر جھکائے ہوئے ہیں. کافر جو ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ بعض باتیں وہ رضا و رغبت سے قبول کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام، اور بعض چیزیں جو ہیں وہ کراہت سے انہیں قبول کرنی پڑتی ہیں. طوعاً تو وہ ہیں جنہیں انسان پسند کرتا ہے، ہر آدمی اچھی چیز کو، نعمت کو پسند کرتا ہے، قبول کرتا ہے. لیکن کرہن کافر جو ہیں وہ چیزیں ہیں جن کو
عادتاً آدمی ناپسند کرتا ہے، بڑھاپے کو آدمی ناپسند کرتا ہے، لیکن کوئی کافر ایسا نہیں جو اللہ کی اس حکم کے آگے سرتابی کر سکے، سرکشی کر سکے، جس میں بعض چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کا اختیار نہیں دیا، بڑا محدود ہے اختیار انسانوں کے پاس، خواہ کافر ہوں یا مسلمان ہوں۔ اللہ نے جو انسان کو اختیار دے رکھا ہے بڑا محدود ہے، بہت سی باتوں میں انسان جو ہے وہ لاچار اور بے بس ہے، نہ تو انسان اس دنیا میں آنے کے لیے اپنی مرضی کر سکتا ہے، نہ اس دنیا سے جانے کے لیے اپنی مرضی کر سکتا ہے۔ جو اللہ نے وقت کسی کے لیے لکھا ہے آنے کا اس وقت پہ آئے گا، اور جو وقت اللہ نے جانے کے لیے لکھا ہے اسے وقت نہ مؤخر ہوگا، نہ آگے ہوگا، نہ پیچھے ہوگا۔ آدمی مجبور ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو قبول کرے، خواہ برضا و رغبت کرے، خواہ کراہتن کرے۔ کوئی کافر مرنا نہیں چاہتا، کوئی کافر بیمار نہیں ہونا چاہتا، کوئی کافر کسی مصیبت اور تکلیف میں مبتلا نہیں ہونا چاہتا، لیکن کراہتن وہ بھی جھکے ہوئے ہیں اللہ کے حکم کے آگے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ نہیں میں تو نہیں مروں گا، ابھی میرا دل نہیں چاہ رہا مرنے کو، میں تو بھی 100 سال اور زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ جو اللہ کا حکم ہے وہ نافذ ہو کے رہے گا، اور وہ بھی جھکا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کے جبر اور قہر کے آگے، اللہ تعالیٰ کی قوت کے آگے اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے کراہتن جھکا ہوا ہے، قبول کرنا پڑے گا اسے۔ اگر ایک کافر کہتا ہے نہیں جی میں تو قیامت کو نہیں اٹھنا چاہتا، مجھے تو پسند نہیں ہے، اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن تم اس طرح اللہ کے حضور آؤ گے وانتم داخرین، کہ تم بے بس ہوگے اللہ کے حضور آنے میں، تم نہ چاہتے ہوئے بھی بھاگے چلے آؤ گے اللہ کی بارگاہ میں۔ جہاں حشر کا میدان ہوگا وہاں قبروں سے اٹھتے ہی پتہ ہوگا ہر آدمی کو کہ مجھے کہاں جانا ہے، ہر آدمی اس طرف بھاگا چلا جا رہا ہوگا، حالانکہ کافر جو ہیں ان کی آنکھیں پھٹی ہوئی ہوں گی، دل اڑ رہے ہوں گے، کلاجی حلق میں آ جائیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، ہم تو اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے، لیکن اللہ کے حکم کے آگے کراہتن وہ مجبور ہیں یہ کام کرنے کے لیے۔ اللہ نے جو قانون بنایا ہے وہ سب کے لیے ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر ایک پہ وہ اپنا قانون نافذ کرتے ہیں، خواہ کوئی اس کو رضا و رغبت سے قبول کرے یا اس کو کراہتن قبول کرے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ دنیا کی ہر چیز، کائنات کی ہر چیز، زمین و آسمان کی ہر چیز یا تو برضا و رغبت اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکائے ہوئے ہے، یا کراہتن مجبوری کے ساتھ اپنا سر اللہ کے حکم کے آگے جھکائے ہوئے۔ اب بات وہ اللہ فرمانا چاہتے ہیں کہ جب معاملہ یہ ہے کہ کائنات کی کوئی چیز اللہ کے حکم سے باہر نہیں ہے، اللہ کا حکم ماننا پڑتا ہے، تو پھر تم آخر کیوں اس دین کو قبول نہیں کرتے جو دین انبیاء کے جب سلسلہ شروع ہوا اس دن سے جو شریعت چلی آ رہی ہے، اس شریعت کو تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ جو وعدہ وعید تم کر چکے ہو اپنے انبیاء کے ساتھ، اس کو تم قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس پہ تم عمل کیوں نہیں کرتے؟ وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ اور آخری بات یہ ہے کہ تم پلٹائے جاؤ گے اللہ تعالیٰ کی طرف، جو وعدے تم نے کر رکھے ہیں اللہ تعالیٰ ان کا حساب لیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے مخاطب تو مسلمانوں کو فرمایا، لیکن بالواسطہ مخاطب پھر اہل کتاب ہی ہیں۔ اس آیت میں بھی اہل کتاب ہی مخاطب ہے کہ جب تم نے وعدے وعید کر لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے انبیاء کے ساتھ، تو اب ان کی خلاف ورزی کیسے تم کر سکتے ہو، جبکہ کائنات کی ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہے، اور تمہارا بھی فرض یہ بنتا ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ تم بھی اللہ کے حکم کے آگے جھک جاؤ کہ میں نے جس طرح پہلے انبیاء بھیجے تھے اسی طرح یہ نبی بھیج رہا ہوں، اس پہ ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی زبان سے یہ بات نکلوائی اور اقرار کروایا کہ ہم تو بھائی سارے انبیاء پہ ایمان لانے والے ہیں، لیکن بالواسطہ مخاطب جو ہیں وہ اہل کتاب ہیں کہ دیکھو مسلمان جو ہیں ان کو ہم نے یہ حکم دیا کہ سب پہ ایمان لاؤ، وہ سب پہ ایمان لائے، ان سے سبق سیکھو، اور تم بھی اپنے وعدے کے مطابق سارے انبیاء پہ ایمان لاؤ۔ جب موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لائے ہو تو اس کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ایمان لانا تم پہ فرض بنتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں قل اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے آمنا باللہ، ہم تو ایمان لائے اللہ پہ، وما انزل علینا، اور اس چیز پہ بھی ایمان لائے جو نازل کی گئی ہمارے اوپر۔ ہمارے اوپر سے مراد کیا ہے؟
محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے جو بھی چیزیں نازل ہوئیں وحی کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان ساری چیزوں پہ ہم ایمان لاتے ہیں. وما انزلا، اور ایمان لاتے ہیں جو نازل کی گئی علی ابراہیم، اوپر ابراہیم کے. اب ابراہیم علیہ السلام سے بھی وہ وعدہ لیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو اس پہ ایمان لانا ہے. لہذا مسلمان تو یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ کسی نبی کا انکار مسلمان کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بنتا ہے. مسلمان کا کسی بھی نبی کا خدا نخواستہ انکار کر دینا وہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار بن جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اے مسلمانوں تم یہ کہو کہ ہم اللہ پہ ایمان لائے اور جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم پہ نازل کیا گیا اس پہ ایمان لائے. وما انزل علی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام پر، و اسماعیل، اور اسماعیل علیہ السلام پر، و اسحاق، اور اسحاق علیہ السلام پر، و یعقوب، یعقوب علیہ السلام پر، والاسباط، اور اسباط کا واحد کیا ہے؟ سبت ہے. سبت کا معنی دوتے پوتے، دوتے پوتے سبت کہتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے آگے ان کے دوتے پوتوں میں جو نبی آئے ہم ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو ان پہ نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. اب وہ تو فہرست بڑی طویل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب کے نام نہیں لیے. یہ فرما دیا کہ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے جو بھی آئے، جتنے بھی آئے ان پہ بھی ایمان لاتے ہیں، جو کچھ ان پہ نازل کیا گیا اس پہ بھی ایمان لاتے ہیں. وما اوتی موسیٰ، جلیل القدر انبیاء جو پہلے تھے 3 یا 4 نام وہ لے لیے، اور پھر آخر میں 2 جلیل القدر جو انبیاء تھے ان کے نام لے لیے، اور درمیان میں اسباط کہہ کے بات کو مختصر کر دیا گیا. وما اوتی، اور جو کچھ دیے گئے موسیٰ علیہ السلام، و عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ السلام، اس پہ بھی ہم ایمان لاتے ہیں. والنبیون، اور پھر جتنے بھی نبی ہیں آخر میں سب کا نام لے لیا کہ جتنے بھی نبی ہیں، خواہ ان کے درمیان ہیں یا پہلے ہیں یا پیچھے ہیں، سب پہ ہم ایمان لاتے ہیں. من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق، اور ہم فرق نہیں کرتے، بین احد منہم، ان میں سے کسی ایک میں بھی ایمان لانے کے معاملے میں. فضائل کے معاملے میں فرق ہے اور کرنے میں کوئی حرج نہیں، بشرطے کہ کسی ایک نبی کی گستاخی مقصود نہ ہو. کسی نبی کی معاذ اللہ گستاخی مقصود نہ ہو تو فضائل بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. فضائل کے اعتبار سے ہم فرق کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلیم اللہ کہا اور کلام کی، حالانکہ کلام تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کی اللہ نے معراج کے موقع پہ، لیکن یہ اعزاز ہے اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی، بعض لوگ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ ہم لوگ ایمان لائے ہیں اور کوئی آدمی ہمارے ساتھ بھیجیے جو زکوٰۃ وصول کر کے لائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبیدہ بن جراح کو لے جاؤ، وہ امین امت ہیں، ہماری امت کے امین ہیں. اب یہ ایک اعزاز ہے جو حضرت عبیدہ بن جراح کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، لیکن اس کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ باقی معاذ اللہ خائن ہیں، باقی بھی امین ہے صحابہ کرام، لیکن ایک آنر ہے، ایک میڈل ہے جو اللہ کے رسول نے دیا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی اعزاز دیے ہیں انبیاء کو ان کے فضائل کے اور درجے کے اعتبار سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہر اعتبار سے، چونکہ ہر نبی سے عہد لیا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر لحاظ سے سید الانبیاء، اس عہد کے اعتبار سے بھی سید الانبیاء بنتے ہیں، سارے انبیاء کے سردار. سب سے اس بات کا عہد کہ تم ایمان لاؤ گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اور پھر معراج پہ عملاً اللہ تعالیٰ نے یہ بات جو تھی وہ سب انبیاء پہ بھی ظاہر کر دی اور ساری امتوں پہ بھی ظاہر کر دی کہ سارے انبیاء کی امامت جو ہے وہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ رکھ دی ہے. معراج کے موقع پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کی امامت کرائی، اور سید الانبیاء کا رتبہ جو تھا اللہ تعالیٰ نے عملاً دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور پھر قیامت کے روز بھی جب سارے انبیاء
شفاعت سے انکار کر دیں گے اور جرت نہیں کر پائیں گے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا اعتراف کریں گے اس دن، انا لہا، کہ ہاں میں اس لائق ہوں کہ شفاعت کروں اللہ سے، اس لیے کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اپنی ہمت نہیں ہے، وہ اللہ کے وعدے کی بنا پہ ہے کہ آپ مشفع ہیں، آپ شفاعت کرنے والے ہیں اور آپ کی سفارش جو ہے وہ قبول کی جائے گی، اور سب کچھ دنیا میں چونکہ وعدہ وہی تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہاں قیامت کے دن میں کہوں گا کہ ہاں میں اس لائق ہوں، میرے ساتھ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے، میں شفاعت کرتا ہوں۔ سید الانبیاء خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملاً بھی اور لفظاً بھی سید الانبیاء کا اعزاز اور مقام دیا اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ لہٰذا ایمان لانے کے معاملے میں تو ہم فرق نہیں کرتے، لیکن فضائل کے معاملے میں بہرحال فرق ہے اور درجے ہیں، اور سب سے زیادہ افضل اور سب سے بڑا درجہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، وَنَحْنُ، اور ہم سارے کے سارے یعنی مسلمان، لہو مسلمون، اس کے آگے جھکنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے آگے۔ اور یہ سبق ہے اہل کتاب کے لیے کہ تم دعویٰ کرتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام کے پیروکار ہم ہیں، اسحاق علیہ السلام کے پیروکار ہم ہیں، یعقوب علیہ السلام کے پیروکار ہم ہیں، سارے انبیاء کو ماننے والے ہم ہیں، موسیٰ علیہ السلام تک تو معاملہ جو ہے وہ سیدھا سیدھا چلا آ رہا ہے۔ اب آگے بنی اسرائیل نے انکار کر دیا عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے سے، اور پھر اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں دونوں فریق اکٹھے ہو گئے، یہودی بھی اور عیسائی بھی۔ اور اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ تعلیم دی کہ تم ایسا نہ کرو جیسا اہل کتاب نے کیا ہے، تم سارے انبیاء پہ ایمان لاؤ، سارے جو کچھ ان پہ نازل کیا گیا اس کی تعلیم پہ نازل لاؤ، اور کہو یہ کہ ہم تو اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، جو بھی اللہ حکم دے گا اس کو مانیں گے۔ لہٰذا اہل کتاب پہ بھی یہ بات واجب آتی ہے، فرض بنتی ہے کہ وہ بھی یہ باتیں کریں، وہ بھی اعتراف کریں مسلمانوں کی طرح۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ وَمَن يَبْتَغِ، اور جو کوئی تلاش کرے، جو کوئی چاہے، غیر الاسلام، اسلام کے علاوہ، دینن، کوئی دین، فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، منہ، اس سے، وَهُوَ، اور وہ، فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، آخرت میں خسارہ پانے والوں سے ہو جائے گا۔ اس آیت نے جتنے بھی پہلے ادیان تھے ان سب کو منسوخ کر دیا۔ منسوخ اس اعتبار سے نہیں کہ ہم ان کی نفی کرتے ہیں، ہم تو ایمان لاتے ہیں اس پہ، لیکن اب عمل جو ہے وہ ہوگا شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ آج اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو وہ میری ہی شریعت کی اتباع کریں گے، ان کو بھی اس کے بغیر چارہ نہیں ہوگا کہ میری بات مانیں اور میری پیروی کریں۔ اور عملاً اللہ تعالیٰ نے یہ بات کر کے دکھا دی کہ عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اللہ تعالیٰ کے کازوں میں وہ نبی ہی ہوں گے، لیکن جب اس مملکت میں دنیا میں تشریف لائیں گے تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ رائج ہوگا، لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو چیلنج نہیں کریں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے تابع ہو کے آئیں گے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی اتباع اور پیروی کرنے والے ہوں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ جب نازل ہوں گے دمشق کے مینارے پہ تو اتریں گے تو فجر کی نماز کا وقت ہوگا، اور اس وقت تکبیر کہی جا چکی ہوگی، مسلمانوں کا امام آگے کھڑا ہوگا، اور اسی دوران عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے، لوگ کہیں گے کہ آپ امامت کرائیں، نماز پڑھائیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کہ امامت آپ ہی میں سے جو آگے کھڑا ہے وہ امام نماز پڑھائے، اور عیسیٰ علیہ السلام خود اس کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ کتنا اعزاز ہے اور کتنی فضیلت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ امت محمدیہ کا امام آگے کھڑا ہوگا، عیسیٰ علیہ السلام اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھیں گے۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جو بھی کوئی آدمی اب اسلام کے علاوہ، اور یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے کہ اپنے زمانے میں ہر نبی کا دین اسلام ہی کہلایا ہے. اپنے زمانے میں جو صحیح دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں جو دین اللہ نے نازل کیا وہ دین اسلام ہی کہلایا ہے، اور اس کے ماننے والے مسلمان ہی کہلائے ہیں. یہ جو بعد میں نام رکھے گئے یہ تو سب کے اپنے بنائے ہوئے ہیں. اس لیے تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی نا کہ تم کہتے ہو کہ یہودی جو ہے ابراہیم یہودی تھے، عیسائی کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. تو فرمایا کہ یہ کیسی اہم کانہ بات ہے کہ یہودی اور عیسائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بہت بعد پیدا ہوئے، یہ کیسے ممکن ہے کہ ابراہیم یہودی یا عیسائی ہو سکتے ہیں؟ ہر زمانے کے جو شریعت نازل ہوئی اس کا نام اسلام ہی تھا، اور اس کے ماننے والے مسلمان ہی کہلائے. یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں بھی ارشاد فرمائی ہے کہ اب چونکہ اسلام آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین آ گیا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ گئی، لہٰذا اب کوئی دوسری شریعت جو ہے کم از کم مسلمانوں کو اس بات کا شعور ہونا چاہیے. نہیں جی نہیں، سارے مذہب اکو جائے نہیں، ہم آہنگی ہونی چاہیے مذاہب کے درمیان. بھئی ہم آہنگی کیسے ہو سکتی ہے؟ ہم تو سمجھتے نہیں ہیں کہ باقی مذاہب ہیں، ان کا وجود ہے. ہم تو اس بات کا اعتراف ہی نہیں کرتے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ کوئی اور دین بھی ہے. جتنے بھی دین ہیں وہ جھوٹے ہیں، وہ باطل ہیں. ہم تو اس بات کا اعتراف ہی نہیں کرتے، تو ہم آہنگی کیسی؟ ہم آہنگی کے لیے تو وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا کہ یہ کافر اور مشرک جو ہیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ڈھیلے پڑیں اور مسلمان بھی ڈھیلے پڑیں، اور درمیان میں کوئی گول مول سی مفاہمت کر لیں. نہ یہ اصل اپنے دین پہ قائم رہیں، اور انہیں تو چھوڑنے میں کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، انہیں تو پتہ ہے کہ ہمارا دین جھوٹا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بار بار یہ تنبیہ فرمائی ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، کہ جو شخص بھی اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرے گا کہ نہیں جی نہیں، یہ دین تو ہمیں قبول نہیں ہے، ہمارا دین تو یہودیت ہے، ہمارا دین عیسائیت ہے، ہمارا دین ہندوازم ہے یا بدھزم ہے، ہم یہ مسلمانوں کا دین قبول نہیں کرتے. جو بھی مخالفت کرے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہ کے رسول کی، من بعد، اس کے بعد، ما تبین لہ الہدیٰ، کہ اسے پتہ چل گیا کہ ہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں آئے ہیں دین لے کے، اور اللہ کے رسول ہیں، قرآن ان پہ نازل ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے علاوہ، مومنوں کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ اختیار کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، تو ہم اس کی باغیں کھلی چھوڑ دیں گے، جدھر جانا چاہتا ہے جائے. نُوَلِّهِ، ہم اس کو پھیر دیں گے، مَا تَوَلَّىٰ، جدھر وہ خود پھرنا چاہتا ہے. اگر کسی کو عیسائیت سے محبت ہے تو ہم اس کو عیسائیت کی طرف پھیر دیں گے، اگر کسی کو یہودیت سے محبت ہے ہم اس کی باغیں جو ہیں یہودیت کی طرف کر دیں گے، اگر کوئی ہندو بن کے رہنا چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے ہندوازم کی طرف اس کا رخ کر دیں گے. لیکن آگے فرمایا کہ وَنُصْلِهِ جہنم، لیکن آخرت میں اس کو ہم جہنم میں جھونک دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے آنے کے بعد جس آدمی نے بھی قیامت تک میرا نام سن لیا اور میری تعلیم اس تک پہنچ گئی، میرا کلمہ اس تک پہنچ گیا، خواہ وہ یہودی تھا یا عیسائی تھا یا کوئی اور تھا، اور اس نے میرا کلمہ نہیں پڑھا، فرمایا اس کی جگہ آگ ہے، وہ جہنم میں جائے گا. اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک کے بعد باقی جتنے بھی ادیان ہیں وہ منسوخ ہو چکے ہیں. اب اسلام کے علاوہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے اسلام کے علاوہ کوئی دوسرا اگر مذہب اختیار کرے گا تو اللہ فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن خسارے میں رہے گا، وہ جہنم میں جائے گا. پھر اگلی آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب ہی کو مخاطب فرمایا ہے، کیونکہ پچھلی آیتوں میں بھی سارا تذکرہ اہل کتاب کا چلا آ رہا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں بھی اہل کتاب کو مخاطب فرمایا ہے. اللہ فرماتے ہیں
کیف یہدی اللہ قوما کفروا بعد ایمانہم، کیف یہدی اللہ، کیوں کر ہدایت دے اللہ، کیسے ہدایت دے اللہ. یہ انداز جو ہے نا خطاب کا، یہ خود بتا رہا ہے کہ بعض لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیتے. یہ الفاظ جو ہیں خود بتا رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ ہدایت دینا پسند ہی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ سزا کے طور پہ، عذاب کے طور پہ ان کو اپنی ہدایت سے دور رکھنا چاہتے ہیں. ان کے جرائم ایسے ہیں، ان کے گناہ ایسے ہیں، اللہ کو پسند ہی نہیں کہ وہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو یا وہ ہدایت پہ آئے. اللہ تعالیٰ کی ہدایت جسے نصیب ہو جائے بڑا شکر کرنا چاہیے اللہ کا. اتنا شکر کرنا چاہیے کہ انسان ساری زندگی بھی شکر کرتا رہے تو شکر ادا نہیں کر پاتا انسان. کہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے رشتہ دار، خونی رشتہ دار، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمسائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی والے، شہر والے، لیکن ان کے نصیب میں نہیں تھی ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے محروم کر دیا ہدایت سے. اور کہاں آج خود اپنا انداز لگا لیے، ہزاروں میل دور اللہ تعالیٰ نے جن کے نصیب میں لکھی تھی ہدایت، اللہ نے ان کو ہدایت دے دی. نہ تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا کچھ بگاڑا تھا، نہ ہم نے اللہ کا کچھ سنوارا ہے، سوائے اس کے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کروڑ ہا کروڑ شکر ادا کریں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہم کو سچی ہدایت دی. ساری زندگی بھی اگر انسان پڑا رہے سجدے میں تو اللہ کا شکر ادا نہیں کر سکتا. ساری زندگی بھی انسان شکر کرنا چاہے اللہ کا، اسی بات کا شکر ادا نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، افضل امت سے بنایا ہے، افضل پیغمبر کی امت عطا فرمائی ہے اور افضل کتاب عطا فرمائی ہے. قیامت کے دن بھی ہمارا معاملہ سارے لوگوں سے الگ ہوگا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہم سب سے پیچھے آنے والے ہیں، سب سے آخر میں آنے والی ہے میری امت، لیکن جنت میں جانے والی سب سے پہلی میری امت ہوگی. کتنی فضیلت ہے. لیکن اس فضیلت کا کچھ احساس تو ہمیں بھی رہنا چاہیے. کچھ احساس تو ہمیں بھی رہنا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے بن مانگے ہمیں اتنی نعمتیں دے دی ہیں تو ہم بھی کچھ نہ کچھ شرم اور لحاظ تو کریں. اللہ فرماتے ہیں کیف یہدی اللہ، کیسے ہدایت دے اللہ، کیوں ہدایت دے اللہ، قومن، اس قوم کو، کفروا بعد ایمانہم، جنہوں نے کفر کیا ایمان لانے کے بعد. کون ہے وہ؟ اہل کتاب ہے نا، جو ایمان لائے اپنے نبی پہ. یہودی ایمان لائے موسیٰ علیہ السلام پہ اور اس کے بعد کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کا. اور عیسائی جو ہیں وہ ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پہ اور پھر کفر کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا. ایمان بھی لائے پھر کفر بھی کیا. حالانکہ نبوت کا سلسلہ جو ہے اس کا تقاضا یہ تھا کہ جیسے وہ پہلے انبیاء پہ ایمان لائے ویسا ایمان بعد والوں پہ بھی لاتے. اور اس سے مراد مسلمان اگر لیے جائیں تو ان میں سے جو مرتد ہیں، ارتداد بھی اس سے معنی لیا جا سکتا ہے کہ ایک آدمی پہلے مسلمان بنے اور پھر مرزائی بن جائے یا ہندو بن جائے یا عیسائیت قبول کر لے یا کوئی اور مذہب قبول کر لے تو وہ بھی اس میں آ جاتا ہے. دونوں جو تعبیریں ہیں وہ درست ہیں، دونوں مفہوم درست ہیں. لیکن چونکہ سلسلہ جو ہے وہ اہل کتاب کا چلا آ رہا ہے، اس لیے اہل کتاب کو مخاطب کر کے یہ اللہ تعالیٰ نے بات ارشاد فرمائی کہ چونکہ تم ایک نبی پہ ایمان لائے ہو اور بعد میں آنے والے نبی کا انکار کر دیا تم نے، اس لیے تمہارے لیے ہدایت کے دروازے اب بند ہیں. وشاہدوا، اور دوسرا جرم یہ ہے، شاہدوا، انہوں نے گواہی دی، وہ گواہ ہے اس بات کے. کس بات کے؟ ان رسول حق کن، کہ یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ بالکل برحق ہے. شاہدوا، قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے، اللہ گواہی دے رہے ہیں کہ اہل کتاب یہودی اور عیسائی جو ہیں یہ دل سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں اللہ کے. یہ سارا بغض ہے، عداوت ہے، ضد ہے نہ ایمان لانے کی کہ دو بھائی تھے، ٹھیک ہے سوتیلے بھائی تھے لیکن انہوں نے آپس میں سوتیلے پن والی کون سی بات کی؟ اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام دونوں ٹھیک ہے سوتیلے بھائی تھے
لیکن ابراہیم علیہ السلام ہی کی اولاد تھے دونوں. اب ایک ہی اولاد سے اگر سلسلہ چلا آ رہا تھا اس کو تم مانتے چلے آ رہے ہو. اب اگر دوسرے بھائی سے ایک نبی آ گیا تو اس کا انکار کیوں کرتے ہو؟ وہ بھی تو ویسا ہی نبی ہے جیسے دوسرے نبی تھے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ بار بار باتیں وہی ہیں. چند ایک باتیں ہیں قرآن مجید میں جو بار بار اللہ تعالیٰ دہرا رہے ہیں. کذالک نصرف الآیات، ہم اپنی باتیں بار بار دہراتے ہیں. باتیں دو چار ہی ہیں جو سارے قرآن مجید میں ہیں، لیکن کبھی اللہ تعالیٰ نے کسی طریقے سے، کہیں پیار سے، کہیں ڈانٹ سے، کہیں غصے سے، کہیں رغبت سے، شفقت سے، اور کہیں پچھلی قوموں کے واقعات کے حوالے سے باتیں ارشاد فرمائی ہیں. لیکن باتیں دو چار ہی ہیں. سارے قرآن مجید میں بار بار اللہ تعالیٰ نے وہی باتیں ارشاد فرمائیں. دوسری جگہ پہ فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قرآن کو اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح یہ دل سے سچا جانتے ہیں جس طرح اپنے بیٹوں کے بارے میں انہیں کوئی شک نہیں کہ یہ واقعی ہمارے بیٹے ہیں. اسی طرح یہ جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ قرآن واقعی اللہ کی طرف سے ہیں اور واقعی سچے ہیں. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے گواہی کے طور پہ یہ بات ارشاد فرما دی. خود یہ صاف الفاظ میں بات ارشاد فرما دی کہ وشاہدوا، اور اہل کتاب گواہ ہیں اس بات پہ، ان رسول حق، کہ یہ رسول جو ہے بالکل برحق ہے. بنو قریظہ کے موقع پہ جب گھیراؤ کر لیا اور ابھی ہتھیار نہیں پھینکے تھے تو جو سردار تھا یہودیوں کا، اس نے کہا بھی میں 2-3 آپشن تمہارے سامنے رکھتا ہوں، اور ان 2-3 آپشن کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے. یہ ہے کہ ایک تو مقابلہ کرنا چاہتے ہو تو ڈٹ کے مقابلہ کرو. دوسری بات یہ ہے کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے اللہ کے رسول ہیں اور ان پہ ایمان لے آؤ، اور عافیت اسی میں ہے. بنو قریظہ کا جو سردار تھا اس نے جو 2-3 آپشن دیے اپنے لوگوں کو، اپنی قوم کو، اس میں یہ واضح طور پہ بات موجود تھی کہ یا تو خوب ڈٹ کے لڑو اور مر جاؤ اور مارو، جو کچھ بھی ہو سکتا ہے کرو، یا پھر ہتھیار ڈال دو، یا پھر تیسرا آپشن یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں اللہ کے بالکل سچے نبی ہیں. یہ وہی نبی ہیں جن کا ذکر ہم نے اپنی تورات میں پڑھا ہے، اور ان پہ ایمان لے آؤ. یہودیوں نے اتفاق رائے سے یہ بات طے کی، ہم ہتھیار تو ڈال دیں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے. ایمان نہیں لائیں گے. ہتھیار ڈال دیے یہودیوں نے، گرفتاریاں دے دیں، لیکن ایمان نہیں لائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، حالانکہ دل سے جانتے تھے. اور یہ ہے تعصب اور ضد کہ یہ جو اسماعیل کی لڑی سے آ گیا ہے اس پہ تو ہم ایمان نہیں لاتے، اسحاق علیہ السلام کی نسل سے آتا تو پھر ہم ایمان لاتے اس پہ. دیکھیے بعض اوقات کتنی چھوٹی سی چیز جو ہے وہ انسان کے لیے آزمائش بن جاتی ہے، انسان کی ہدایت میں رکاوٹ بن جاتی ہے. اگر انسان اپنے آپ کو تعصب سے پاک کر لے، ضد سے پاک کر لے، ہٹ درمی سے پاک کر لے، تو اللہ تعالیٰ تو ہے ہی ہادی. اللہ تو خوش ہوتے ہیں ہدایت سے، اللہ تو چاہتے ہیں کہ میرے بندے ہدایت پہ آ جائیں. لیکن جب ایک آدمی ضد پہ آ جائے، ہٹ درمی پہ آ جائے، تعصب پہ آ جائے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہدایت کا دروازہ بند کر دیتے ہیں. کیف یہد اللہ، کیوں کر ہدایت دے اللہ ان کو؟ اس لیے کہ یہ دل سے جانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محض ضد اور ہٹ درمی کی وجہ سے نہیں ایمان لا رہے. وجاءہم البینات، اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس واضح دلائل بھی آ چکے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. انبیاء نے عہد لیا، تورات میں اور انجیل میں باقاعدہ اللہ تعالیٰ نے پیشگوئیاں بتا دیں، نشانیاں بتا دیں، علامتیں بتا دیں، اور وہ علامتیں ساری کی ساری انہوں نے تجربہ بھی کر لیا، مشاہدہ بھی کر لیا ان کا. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ فرماتے ہیں کہ ظالم لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت نہیں دیتے. یہ صریحاً ظلم ہے کہ انسان تعصب کی وجہ سے، ہٹ درمی کی وجہ سے، اسی لیے بار بار اپنے معاملات پہ غور کیجیے.
کہیں بھی مسلک کا تعصب ہماری عاقبت برباد نہ کر دے. بڑا تعصب ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمارے ہندو پاک میں مسلک کا تعصب اور مسلک کی ضد اور ہٹ درمی. جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کے واضح احکام آ جائیں، اب بار بار لوگ یہ ہے مسئلہ پوچھتے ہیں تقلید کیسی ہے، تقلید کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. ایسے یہ مولویوں کے بنائے ہوئے لڑائیاں اور جھگڑے ہیں. آپ قرآن پڑھیں اور اپنے دل کو اطمینان بخشیں، اپنے دل میں سکون انسان محسوس کرتا ہے قرآن پڑھ کے. قرآن کی جو ہدایت قرآن سے ملتی ہے کہیں سے نہیں ملتی. بڑی باتیں ساری اپنے آپ اللہ واضح فرما دیتے ہیں. اللہ اور اللہ کے رسول جو ہیں ان پہ ایمان لانا، ان کی اطاعت کرنا، ان کی اتباع کرنا، یہ انسان اپنے ہاتھ سے نہ چھوڑے. اس کے بعد انسان اپنے آپ کو کوئی حنفی کہلانا چاہتا ہے، شوق سے کہلائے. کوئی ابو حنیفہ ہمارے دشمن ہے، یا امام مالک ہمارے دشمن ہے، یا ہم ان کے مال اللہ دشمن ہے. کوئی مالکی کہلانا چاہتا ہے، شوق سے کہلائے. کوئی حنبلی کہلانا چاہتا ہے، شوق سے کہلائے. لیکن جو اصول اللہ نے دے دیا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اس کو نہ چھوڑیں، کہیں اپنا ایمان نہ چلا جائے. ضد اور تعصب کو درمیان میں نہ آنے دیں. اور وہ حکم میرے لیے بھی ہے کہ میں اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو حنفی کہلاتا ہے، کیوں اسے کہوں کہ تم نہ کہلاؤ. مجھے بھی وہ تعصب نہیں کرنا چاہیے کہ حنفی کیوں کہلاتا ہے، یا مالکی کیوں کہلاتا ہے، یا حنبلی کیوں کہلاتا ہے. جو کوئی نسبت کرنا چاہتا ہے کرے، لیکن بات یہ ہے کہ جو قرآن نے اصول دیا ہے اس اصول کو مت چھوڑیں. خواہ کہیں بھی چلے جائیں، وہ وہاں پہ ضد اور تعصب نہیں آنا چاہیے. جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات آ جائے وہاں کوئی تعصب نہیں آنا چاہیے. وہاں پھر بات ایک ہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے وفا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پہ ایمان ہے، اللہ کے رسول کی اتباع اور فرما برداری. آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک جزاؤہم ان علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. دیکھیے کتنی سخت سزا ہے اس ضد اور تعصب کی. اس ضد اور تعصب کی کتنی سخت سزا ہے. جو ضد کی وجہ سے، تعصب کی وجہ سے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مان رہا. اہل کتاب کا یہی جرم تھا کہ جانتے تھے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جانتے تھے کہ یہ قرآن سچی کتاب ہے، بینات ساری کی ساری پہنچ گئیں، ساری نشانیاں انہوں نے مشاہدہ کر لیا ان کا. اس کے باوجود محض ضد کی وجہ سے اور ہر درمی کی وجہ سے ایمان نہیں لائے. اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا کہ اولئک جزاؤہم، ان لوگوں کی سزا یہ ہے، ان علیہم لعنۃ اللہ، کہ ان پہ اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ، ان پہ فرشتوں کی لعنت ہے، والناس اجمعین، اور سارے ایماندار لوگوں کی لعنت ہے ان پہ. اپنا دین اور عاقبت جو ہے اس کو بچا کے رکھیں. ضد اور ہر درمی اور جو اللہ کے رسول کے مقابلے میں، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کے معاملے میں، اللہ کے رسول کے فرمان کے سامنے، انسان کو تو اسلام نام ہی اس بات کا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام کے آگے جھکا جائے. آنکھیں بند کر کے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے آگے جھک جانا چاہیے. ورنہ پھر وہی بات ہے، لعنت سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہے. اللہ کی رحمت سے محروم، فرشتوں کی دعا سے محروم، اور سارے اہل ایمان کی دعاؤں سے محروم. یہ ہے لعنت سے مراد. اور لعنت کے جتنے بھی کام ہیں، انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. لعنت کے کاموں میں، لعنت کے جتنے بھی کام ہیں، سب سے انسان کو شعوری طور پہ کوشش کر کے بچنا چاہیے. اور اللہ کے رسول نے سارے وہ باتیں بتا دیں، سارے وہ کبائر بتا دیے جن کی وجہ سے انسان اللہ کی لعنت کا مستحق ٹھہرتا ہے. رشوت کے بارے میں فرمایا کہ یہ بھی لعنتی ہے، سود کھانے والا لعنتی ہے، مصور تصویر بنانے والا، اس پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے. مردوں کی مشابہت کرنے والی عورت، عورتوں کی مشابہت کرنے والے مرد، اس پہ توجہ دینی چاہیے ہمیں. مردوں کے لباس عورتیں نہ پہنیں، عورتوں کے لباس مرد نہ پہنیں.
مردوں جیسی تراش خراش عورتیں نہ کرائیں، عورتوں والی تراش خراش مرد نہ کرائیں، عورتوں کا انداز گفتگو مرد اختیار نہ کریں اور مردوں کا انداز گفتگو عورتیں اختیار نہ کریں۔ اور آج کل اللہ تعالیٰ معاف کرے، بالکل کوئی ایسے بعض تو لڑکے ایسے بنے ہوئے ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلتا لڑکا ہے یا لڑکی ہے، لڑکیاں بھی ایسے ہیں، لڑکے بھی ایسے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا، کون استبائی اور ہلاکت کا؟ پھر کہتے ہیں جی بڑا پیسہ بھی ہے اور سب کچھ ہے، ساری چیزیں ہیں، گھر میں سکون نہیں ہے، لڑائیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، ڈپریشن ہے، تکلیف ہے، بیماریاں ہیں۔ جب اللہ کی لعنت نہیں ہوگی تو یہ چیزیں نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ لعنت والی ساری چیزیں گھروں میں رکھی ہیں، لعنت والے اسباب خود مہیا کیے ہیں، اور جس پہ اللہ کی لعنت ہوگی وہ فرشتوں کی تو اپنے آپ لعنت ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی سے ناراض ہوتا ہوں تو میں جبرائیل کو بلا کے بتاتا ہوں کہ میں فلاں سے ناراض ہوں، اور جبرائیل پورے آسمان کی جو مخلوق ہے اس میں اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ سے ناراض ہے، تم بھی ناراض ہو جاؤ۔ اور جس سے اللہ محبت کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل کو بتاتے ہیں کہ میں فلاں آدمی سے محبت کرتا ہوں، اور جبرائیل علیہ السلام سارے فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ فلاں سے محبت کرتے ہیں، تم بھی محبت کرو۔ جس پہ اللہ کی لعنت ہوگی اس پہ فرشتوں کی بھی لعنت ہوگی، اور جس کے لیے فرشتوں کی لعنت ہوگی اس کے لیے اہل ایمان کی بھی لعنت ہوگی۔ جس پہ اللہ کا رسول لعنت ڈالے گا، میں اور آپ کیوں نہیں لعنت ڈالیں گے اس پہ؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کے پاس عورت آئی اور اس نے آیا کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تم فلاں فلاں عورت پہ لعنت ڈالتے ہو۔ تو عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ ہاں میں ڈالتا ہوں۔ کہاں لکھا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے کہ جس پہ اللہ کے رسول نے لعنت ڈالی ہے میں کیوں نہ ڈالوں؟ جس پہ رسول کی لعنت ہوگی، جس پہ فرشتوں کی لعنت ہوگی، جس پہ اللہ کی لعنت ہوگی، اس پہ باقی اہل ایمان لعنت کیوں نہیں ڈالیں گے؟ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ خالدین فیہا، جن پہ ایک دفعہ اللہ کی لعنت پڑ گئی، خالدین فیہا، وہ اس لعنت کی کیفیت میں ہمیشہ مبتلا رہیں گے، اللہ کی لعنت سے نکلیں گے نہیں وہ۔ اور آگے اللہ فرماتے ہیں کہ لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، خالدین فیہا، وہ اس حالت میں، لعنت کی حالت میں ہمیشہ رہیں گے۔ اور آگے فرمایا کہ لا یخفف عنہم العذاب، اور جہنم کا عذاب ان سے کم نہیں کیا جائے گا۔ جہنم کا عذاب جو ہے وہ تو کم سے کم درجے کا جو ہے، وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کم سے کم درجے کا عذاب جو ہے وہ جہنم میں دیا جائے گا۔ ابو طالب کو آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، میری سفارش کی وجہ سے ان کا عذاب کم کیا جائے گا، اور سب سے کم تر درجے کا عذاب ہوگا یہ کہ آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی انہیں، اور آگ کی جوتیاں پہنانے کی وجہ سے ان کا دماغ اس طرح کھولے گا جس طرح ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے، دماغ کھولے گا محض جوتیوں کی وجہ سے۔ یہ کم تر عذاب ہے، اور جو باقی عذاب ہے جہنم کا، جس کے بارے میں فرمایا کہ بستر بھی آگ کا ہوگا، صاحبان بھی آگ کے ہوں گے، لباس بھی آگ کا ہوگا، چھتیں بھی آگ کی ہوں گی، اور پھر سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے اور گرز ہوں گے، ساری مسلسل عذاب اور سزا ملتی رہے گی۔ لا یخفف، اللہ تعالیٰ معاف کرے، یہ چونکہ معاملہ ہے ایمان کا، جب تک انسان دیکھتا نہیں اس وقت تک انسان کی وہ کیفیت تو نہیں ہو سکتی جو دیکھنے سے ہوتی ہے۔ قدرتی بات ہے، جب انسان دیکھتا ہے کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے، جب تک انسان سنتا ہے جب تک کیفیت اور طرح کی ہوتی ہے۔ لیکن عذاب کا یہ سلسلہ جو ہے یہ برزخ میں بھی شروع ہو جاتا ہے۔ کل ہی بخاری شریف کی حدیث پڑھ رہا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ایک آدمی تھا جس کے دونوں جبڑے چھری کے ساتھ فرشتے مسلسل چیر رہے ہیں۔ پہلے ایک طرف سے جبڑا چیرتے ہیں اور پھر دوسری طرف چیرتے ہیں، پہلا صحیح سالم ہو جاتا ہے، اور پھر وہ جبڑا چیرتے ہیں، اتنی دیر میں پہلا جو ہے وہ صحیح سالم ہو جاتا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں جس کا اس طرح سزا دی جا رہی ہے؟ تو جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ وہ آدمی ہے
جو صبح اٹھتے ہی کوئی جھوٹی خبر اپنی زبان سے نکالتا تھا اور وہ جھوٹ جو ہے آگے پھیلتا پھیلتا ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا. اب اس وقت تو ظاہر صحابہ کرام تو ایسے سوال کرتے بھی نہیں تھے، لیکن ساری دنیا میں پھیلنے کا اس وقت تو واقعی تصور نہیں تھا. لیکن آج تو آپ دیکھیے کہ ایک منسٹر جو ہے یا پریزیڈنٹ ہے یا پرائم منسٹر ہے، کوئی بھی ہے، وہ بات منہ سے نکالتا ہے تو اسی وقت فوراً پوری دنیا میں پھیل جاتی ہے. فرمایا کہ وہ جھوٹی بات پوری دنیا میں پھیل جاتی تھی، اور اس جھوٹ کی سزا اس کو یہ دی جا رہی ہے کہ جب تک قیامت قائم نہیں ہوتی مسلسل یہ عذاب دیا جاتا رہے گا، اس میں بریک نہیں آئے گا، نہ اس کی سزا میں کمی کی جائے گی. اور یہاں بھی اللہ فرماتے ہیں کہ مسلسل اس کو عذاب دیا جائے گا. دوسری جگہ پہ بھی سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ جہنمی لوگ جو ہیں وہ تنگ آ جائیں گے عذاب سے. مسلسل عذاب ہے، مسلسل آگ ہے. اور پھر اللہ نے فرمایا سورہ واقعہ میں زقوم کا کھانا کھائیں گے، کھانا ہوگا ان کے لیے، اور اللہ فرماتے ہیں فَمَالِئُونَ الْبُطُونَ، اور کھانا اپنا پیٹ جو ہے بھوک لگے گی انہیں، بھوک مٹانے کے لیے فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، اس کو اسی سے پیٹ بھرنا پڑے گا. فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ، اور اس کے بعد ان کو پانی کی ضرورت پڑے گی، پیاس لگے گی، اور پیاس بجھانے کے لیے کھولتا ہوا پانی دیا جائے گا. اور فرمایا کہ اسی کھولتے ہوئے پانی سے وہ اپنی پیاس بجھائیں گے. اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہوگا. پیاس بھی شدید لگے گی لیکن اس پانی کے علاوہ اور کوئی پانی مہیا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہنمی ہیں اس صورتحال سے تنگ آ جائیں گے اور کہیں گے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ، کہ کچھ ایک پانی کا قطرہ دے دو یا جو اللہ نے نعمتیں تمہیں دی ہیں اس سے کوئی نعمت ہمیں دے دو. قالوا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، کہ اللہ نے کافروں کے لیے حرام کر دی ہے یہ چیز. مسلسل عذاب ہے، مسلسل عذاب ہے. 1 گھنٹے کا بریک نہیں ہے. 5 منٹ کا بریک چاہیں گے کہ 5 منٹ کا وقفہ مل جائے ہمیں، فرمایا کہ 1 منٹ کے لیے بھی بریک نہیں ملے گا. بلکہ فرمایا کہ کلما خبت زدناہم سعیرا، کہ جب بھی جہنم کی آگ ذرا سی ہلکی ہونے لگے گی، جب بھی ذرا سی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی، اللہ فرماتے ہیں زدناہم سعیرا، ہم اس کو اور بھی زیادہ بھڑکا دیں گے، پہلے سے زیادہ بھڑکا دیں گے. یہ ہے سزا اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ تعصب، اللہ کے رسول کے معاملے میں ضد اور ہٹ درمی کرنے کی. بلا ہم ینظرون، اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی کہ تھوڑا سا آرام کر لیں یا تھوڑا سا ریلیکس ہو جائیں. بلا ہم ینظرون، نہ ان کو مہلت دی جائے گی. آگے اللہ فرماتے ہیں الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور الرحیم. اہل کتاب کو یہ ساری تنبیہ کر کے، یہ وارننگ دے کے اللہ نے بعد میں توبہ کا دروازہ بند نہیں کیا، خواہ کتنا ہی کوئی گناہ گار ہے. مرتد کے بارے میں بعض علماء نے اختلاف کیا ہے کہ اس کی توبہ قبول ہے یا نہیں، لیکن جو راجح قول ہے وہ یہی ہے کہ مرتد کی توبہ بھی قبول ہے اگر وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے. توبہ کا دروازہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک انسان کا نظر کا عالم انسان پہ طاری نہیں ہوتا، یا پھر سورج جو ہے وہ مغرب سے طلوع نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ نے توبہ کا دروازہ بند نہیں. جو بھی اللہ کے حضور توبہ کے لیے آتا ہے اور سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لیتے ہیں. التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یہ اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ بخشنہار ہے، اللہ تعالیٰ پردہ پوش ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، رحمان اور رحیم ہے، رحیم اور ودود ہے، رحیم اور غفور ہے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے واسطے سے، اپنے فضل و کرم کے واسطے سے جتنے بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے، اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے آتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں اس سچی توبہ سے میں انسان کو اس طرح پاک صاف کر دیتا ہوں جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اللہ قیامت کے دن اسے جتلائیں گے بھی نہیں کہ تم نے یہ گناہ کیے تھے، پاک صاف کر دیا اللہ نے گناہ. فرمایا کہ اہل کتاب میں سے اگر کوئی
ایمان لانے کے بعد اور اس کے بعد کفر کرنے کے بعد یا کوئی مرتد ہونے کے بعد بھی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائیں گے۔ آگے فرمایا ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بعد ایمانہم، ایمان لانے کے بعد، ثم ازدادوا کفرا، پھر اضافہ کرتے چلے گئے کفر میں، کفر بھی کیا، یہی بہت بڑا جرم ہے، اور پھر اس کفر میں اضافہ کرتے چلے گئے۔ اضافے سے مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کی، کفر کو غالب کرنے کے لیے، اسلام کو مغلوب کرنے کے لیے کوشش کی، مسلمانوں کے راستے میں کانٹے بچھائے، مسلمانوں کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مسلمانوں کے لیے عرصہ حیات تنگ کر دیا۔ فرمایا کہ کفر کی خدمت کی اور اسلام کو مغلوب کرنے کی کوشش کی، ثم ازدادوا کفرا، پھر کفر میں آگے بڑھتے چلے گئے، اپنے کفر میں اور بھی اضافہ کرتے چلے گئے۔ اللہ فرماتے ہیں لن تقبل توبتہم واولئک ھم الضالون، ان کی توبہ قبول نہیں ہے۔ فرمایا کہ لن تقبل توبتہم، اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول نہیں کریں گے، واولئک ھم الضالون، اور یہ لوگ ہیں گمراہ۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ان الذین کفروا وماتوا وہم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وماتوا اور مر گئے، وہم کفار، اسی حالت میں کہ وہ کافر تھے، کفر کی حالت میں ہی مر گئے۔ فرمایا فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، فلن یقبلا، نہیں قبول کیا جائے گا، من احدہم، ان میں سے کسی ایک سے، ملء الارض، زمین کے وزن کے برابر، مل کا معنی ہوتا ہے بھر دینا، زمین کو بھر دینا، مطلب یہ ہے کہ جتنی زمین کی جگہ ہے، جتنا زمین کا وزن ہے، اتنے وزن کا اگر سونا آ جائے ان کے پاس، ذہباً ولا افتدی بہی، اگر وہ اس کو فدیے کے طور پہ دینا چاہیں، اگر زمین بھر سونا بھی ان کے پاس قیامت کے دن آ جائے اور وہ سونا فدیے کے طور پہ دے کے اپنے آپ کو جہنم کے عذاب سے چھڑانا چاہیں گے، اللہ فرماتے ہیں لن یقبلا، وہ ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ ہے تو ایک ایسا تو ممکن نہیں، نہ سونا ہوگا وہاں پہ، نہ کسی کو دیا جائے گا، اور نہ ہی کوئی تصور کر سکتا ہے، ننگے کھڑے ہوں گے، نہ پاؤں میں جوتی ہوگی، نہ بدن پہ لباس ہوگا، کسی کے ہاتھ میں کوئی چیز نہیں ہوگی، یہ جتنے لوٹ مار یہاں کر رہے ہیں یہ ساری کی ساری یہیں رہ جانی ہے۔ ان الارض للہ ولرسولہ، زمین اور زمین میں جو کچھ بھی ہے یہ سارا اللہ کے رسول کا ہے، تم جتنے مرضی کروڑ لوٹ لو، بیت المال جو ہے وہ خالی کر دو، لوگوں کو بالکل مسکین اور محتاج کر دو، پورا ملک کھا لو لوٹ کے، پھر بھی جانا تم نے خالی ہاتھ ہے اس دنیا سے، اور یہ بات عقل میں آتی نہیں۔ ایسی ہوس اور اسی بات کی آزمائش ہے۔ فرمایا کہ ایک سونے کی وادی ہو تو دوسری چاہیے، پھر تیسری چاہیے، پھر چوتھی چاہیے، انسان کا پیٹ بھرتا نہیں، قبر کی مٹی پیٹ بھرتی ہے انسان کا، بالکل وہی بات ہے۔ سارے ملک کو لوٹ کے کھا گئے ہیں، لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، فاقے کر رہے ہیں، اس کے باوجود پیٹ نہیں بھرتا، لیکن اتنی عقل نہیں آتی کہ اپنے سامنے آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں پیر صاحب ہیں اور اللہ تعالیٰ مغفرت کرے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، لیکن انسان دیکھتا تو ہے نا کہ دنیا میں انسان مال دولت جو کچھ جمع کرتا ہے، اب مر گئے پیر صاحب تو جاتے ہوئے ساتھ کیا لے گئے؟ سیاست بھی ان کے گرد گھوم رہی تھی اور جی ایچ کیو بھی ان کے گرد گھوم رہا تھا، بادشاہ گر تھے، لوگوں کو بادشاہ بناتے بھی تھے اور وزارتیں دلاتے تھے، گورنریاں دلاتے تھے، سب سے تعلقات تھے بڑے، مال دولت بھی تھا، سب کچھ تھا، لیکن موت جہاں آنی تھی فرشتہ وہاں لے گیا، وہاں سے مرنے کے بعد خالی ہاتھ واپس آ گئے لوگ۔ کیا انسان لے کے جاتا ہے اپنے ساتھ؟ انسان سوچتا نہیں، ہوگا تو نہیں سونا قیامت کے دن، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے کی وہی بات ہے نا، کذالک نصرف الآیات،
ہم باتیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کاش اس طرح تم سمجھ جاؤ بات کو. کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح انسان اپنے بیٹے کو سمجھاتا ہے بیٹا باغ نہ آئے، بیٹا سمجھے نہ، انسان کہتا ہے میں نے تو اپنے سر کی ٹھیکریاں توڑ دی، اپنا سر کھپا دیا ہے، یہ سمجھتا نہیں ہے. بات بالکل وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے سمجھا دیا ہے، باتیں سمجھانے کی کوشش کی ہے، ادھر سے ادھر سے ادھر سے ادھر سے، کسی طریقے سے کوئی انسان سمجھے تو صحیح، اور اس کے باوجود بھی انسان نہ سمجھے تو انسان کی اپنی بدبختی. فرمایا کہ ساری زمین کے برابر اگر زمین کے وزن کے برابر تمہیں سونا دیا جائے قیامت کے دن، تو جہنم کے عذاب اتنا بڑا ہوگا، جہنم کا عذاب ایسا ہوگا کہ اس سے بچنے کے لیے تم فوراً دینے کو تیار ہو جاؤ گے. اور دوسری حدیث میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جس آدمی کو سب سے کم درجے کا عذاب دیا جائے گا اس سے اللہ پوچھیں گے کہ آج اگر تمہیں روئے زمین کے برابر سونا دے دیا جائے تو اس عذاب سے چھوٹنے کے لیے صدقہ کر دو گے، دے دو گے؟ یہ آدمی کہے گا ہاں یا اللہ دے دوں گا. اللہ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں تو اس سے کہیں زیادہ معمولی اور آسان بات کا مطالبہ کیا تھا. صدقہ دینا جو ہے یہ ذرا مال خرچ کرنا کتنا آسان ہے، ہر انسان جانتا ہے. 2 ریال بھی نکالنے بڑے مشکل لگتے ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا کہ دنیا میں نے کسی مشکل بات کا تم سے مطالبہ نہیں کیا تھا، بڑی آسان بات تھی جس کا مطالبہ تھا. اور وہ بات تو اتنی تھی کہ سچے دل سے یہ کہہ دو لا الہ الا اللہ. سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، اس کے ساتھ پھر کسی کو حاجت روا یا مشکل کشا یا دینے والا، لینے والا، مارنے والا، زندہ کرنے والا، قسمتوں والا، اولاد والا، یہ والا وہ نہ کرنا. پھر سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں نے بس اتنا مطالبہ کیا تھا، اگر تم یہ بات میرے پاس لے آتے میں تمہیں معاف کر دیتا. یہ سونا بونا تو اللہ کو چاہیے نہیں، لیکن بات سمجھانے کے لیے ہے نا وہ بھی، کہ جس سے تم محبت کرتے ہو اور آج تم ایک تولہ بھی نکالنے کے لیے، صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں، قیامت کے دن تم زمین کے وزن کے برابر یہ دینے کے لیے تیار ہو جاؤ گے. ایسا ہوگا جہنم کا عذاب، ایسی ہوگی اللہ کی پکڑ اور اللہ کی سزا. اور اس کے باوجود بھی انسان نہ سمجھے اور اس کا احساس نہ کرے تو پھر انسان کی اپنی مرضی ہے. کوئی جہنم میں جانا چاہتا ہے تو اللہ تو پہلے ہی فرماتے ہیں نوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، جو جاتا ہے جائے، میرا تو کچھ نہیں بگڑتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے بات سمجھانے میں اور ہدایت دینے میں کسر کوئی نہیں چھوڑی. لیکن یہ ہے اس کے لیے جو قرآن پڑھتا، جس نے ساری زندگی قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، قرآن کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرنی اور قرآن کو کھول کے دیکھنا نہیں قرآن میں ہے کیا، اس کے لیے تو ہوا نہ ہوا برابر ہے. اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ پہ کچھ اور طرح سے یہ فرمائی ہے. وہاں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن انسان یہ کہے گا کہ یا اللہ جو میرے بیوی بچے ہیں، میرا خاندان ہے، جو کچھ بھی ہے یا اللہ یہ سارے کا سارا میں فدیے میں دینے کے لیے تیار ہوں، ان کو جہنم میں ڈال دو، مجھے جہنم سے بچا. کچھ بھی کسی بھی قیمت پہ انسان یہ چاہے گا کہ یا اللہ جن سے انسان محبت کرتا ہے، پیار کرتا ہے، جن کی خاطر انسان رشوتیں لیتا ہے، سود کھاتا ہے، جرائم کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، قیامت کے دن خود انسان کہے گا یا اللہ میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے، میری بیوی کو جہنم میں ڈال دے، مجھے بچا لے. فرمایا کہ حتیٰ کہ کہے گا کہ سارے کے سارے میرے خاندان کو ڈال دے، مجھے بچا لے. اب یہ باتیں ہیں جن پہ ہر انسان کو غور و فکر کرنا چاہیے اور ان کو سامنے رکھ کے انسان کو اپنی ساری زندگی کا لائق عمل بنانا چاہیے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.